امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ ستارہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے یہ دیکھ کر سالار اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، ہم دونوں۔ معاشرتی طبقاتی امتیازات کو پامال کرنے والے دو نوجوان محبت کرنے والوں کی کہانی۔ ان کی سماجی حیثیت میں واضح فرق کے باوجود وہ ایک گہرے، ناقابل تردید تعلق کے پابند ہیں۔ جب وہ اپنی محبت کو ایک ساتھ باندھتے ہیں، قسمت نے اسے کھولنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا ان کی محبت سب کو فتح کر سکتی ہے؟ کیا یہ طبقے اور حیثیت پر فتح پائے گی؟ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے، سید عابس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مہروز کریم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اعجاز، بابر علی، انیکا ذوالفقار، سمر عباس اور رابعہ کلثوم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، من جوگی۔ کہانی کا مرکز دو جڑی ہوئی روحوں کے سفر پر ہے جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جو ان کے وجود کو بنیادی طور پر چیلنج کرتی ہے۔ سماجی عدم برداشت اور انفرادی جدوجہد کے پس منظر کے ساتھ ڈرامہ اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ محبت کس طرح رکاوٹوں کو عبور کر سکتی ہے اور تاریک ترین وقتوں میں امید فراہم کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ اس ڈرامے کے ناظرین کو ہنگاموں، سازشوں اور گہرے انسانی روابط کا ایک سنسنی خیز امتزاج پیش کیا جائے گا، جو پاکستانی ٹیلی ویژن پر فکر انگیز کہانی سنانے کے شائقین کے لیے اسے لازمی دیکھنا چاہیے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور سبینہ فاروق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اسے لکھا ہے۔ نمبر 5، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہا ہوتا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ ببلی ہانیہ عمر 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کو سمیٹتا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھر کر وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے
اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اٹھتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی خواب دیکھنے اور ایک روشن مستقبل کے لیے جد و جہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، ترک وفا۔ ترک وفا ایک خاندان کے اندر وفاداری اور ہیرا پھیری کی تاریک پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب بہن بھائیوں کی دشمنی بڑھ جاتی ہے تو سبطین کی محبت تمام منفی حالات اور تنازعات کے درمیان خاندان کو متحد رکھتی ہے۔ محب مرزا بطور سبطین 3 بہنوں کا پیارا بھائی اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ اپنی تعمیراتی فرم کے ساتھ ایک کامیاب بلڈر ہے۔ اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلو اس کا کاروبار اور اس کی بڑی بہن انیلا کی خوشیاں ہیں۔ ہنا چودھری بحیثیت مریم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم لڑکی ہے جو ایک آرکیٹیکچر کے طور پر اپنا کریئر بنانا چاہتی ہے، جبکہ اس کی والدہ نے اسے شادی کو ترجیح دینے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی دادی نے اصرار کیا کہ وہ اپنے کام پر توجہ مرکوز کرے۔ آخر کار مریم کو اپنی کریئر کے راستے پر چلنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، حق مہر۔ ورثہ ایک مہربان لڑکی ہے جو اپنے والدین منصور اور فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے جس میں منصور کے بھائی اقبال کے ساتھ رہتے ہیں۔ ورثہ کا کزن اور اقبال کا بیٹا فرمان خفیہ طور پر اس کے لیے جذبات رکھتا ہے۔ اس کے ماں شمیم فرمان کے لیے پرعزم ہے کہ وہ گھر کی واحد ملکیت حاصل کرنے کے لیے ورثہ سے شادی کر لے گا۔ دوسری طرف وقار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوبصورت نوجوان ہے۔ وقار کی والدہ نے ورثہ کو اپنی بیوی کے لیے چنا ہے، جس سے اس کی کزن زوبیہ کو بہت رشک آتا ہے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ورثہ اور وقار کی شادی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی شادی کا آغاز ان کے رشتہ داروں کی مداخلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ورثہ اور وقار کی شادی خوشگوار ہوگی؟ کیا ان کی محبت ان کے رشتہ داروں کی مداخلت سے بچ سکتی ہے جو ان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں حقیقت دریافت کریں گے؟ اور کیا وقار اور ورثہ کے درمیان شادی کے مشکل آغاز کے باوجود محبت بڑھنے کا کوئی موقع ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 1، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ 2 کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے جس محبت کو وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، ماورا حسین، محب مرزا اور عثمان مختار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔